اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جب میں نے معلوم کیا تھا تو 12 بیڈ آکوپائڈ تھے. کراچی کے 12 بیڈ آکوپائڈ تھے اور میری کانسٹیٹوئنسی میں علاقے سیل کر دیے گئے. ہم ہاتھ جوڑ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو, ان کی کابینہ کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کچی آبادیوں میں سوشل ڈسٹینسنگ ممکن نہیں ہے. جب بھی پہلوان گوٹ, حسین ہزارہ گوٹ, ذکری گوٹ, مدھو گوٹ, ایسے علاقوں میں جب یہ وبا پھیلے گی تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو ہوا ہے اس کو تو آپ لے جائیں آئسولیشن سینٹر, اور جو شخص اس کے ساتھ رہتے تھے ان کو لے جائیں کوارنٹین فیسلٹی میں, اور اس علاقے کو سیل کر دیں, اس کے اطراف کے علاقے کو سیل کر دیں, تو اس سے شہر کو اتنی زحمت نہیں ہوگی. آخر میں ایک اور بھی, وہ کدھر گئے ہمارے شہریار, وہ مجھے ڈیٹا دیجئے. اس وقت حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی آپ کو لسٹ پرووائڈ کر دیں گے. سندھ میں آپ کو پتہ ہے نا کتنی ڈسٹرکٹس ہیں؟ 29 ڈسٹرکٹس ہیں, 29 ڈسٹرکٹس. اس میں سے آج ہی انہی نے فہرست دی ہے کہ 18 ڈسٹرکٹس میں دیا ہے کہ کدھر کدھر کورونا وائرس کتنا پھیلا. 18 ڈسٹرکٹ میں 18 ڈسٹرکٹ میں بتایا ہے کورونا وائرس کدھر کدھر پھیلا ہے. یعنی 11 ڈسٹرکٹ میں تو کورونا وائرس ہے ہی نہیں. مطلب یہی ہوا نا, یا کوئی اور مطلب لیں گے؟ جب اس کا کوئی نام اور فہرست آئی نہیں تو اس کے مطلب سندھ کی 29 ڈسٹرکٹ میں سے 11 ڈسٹرکٹ میں یا ان کے پاس مانیٹرنگ کا کوئی طریقہ نہیں ہے یا وہاں کورونا وائرس ہے ہی نہیں. دونوں میں سے کون سی سچ بات ہے؟ اس کا جواب سعید غنی صاحب دے دیں. اس لیے کہ ہم نے صرف سچ بولنا ہے, سچ کو ایکسپوز کرنا ہے, جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہے. اچھا, پھر ان 18 ڈسٹرکٹ میں جب صوبہ سندھ میں 26 فروری میں پہلا کورونا وائرس کیس ہوا ہے, آج ہم کھڑے ہوئے 19 اپریل کو, اور 17 اپریل کی رپورٹ ہے. جو 18 ڈسٹرکٹس دی ہیں اس میں سے 6 ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جس میں سے صرف 5 کیسز سے کم جو ہیں وہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں. اب آپ سوچئے, کیسز رپورٹڈ ڈیتھ 0, کیسز رپورٹڈ 5 کیس. ان میں بھی لاک ڈاؤن ہے, پورے سندھ میں لاک ڈاؤن ہے. اگر لاک ڈاؤن ہے, ہمارا کو کہنا یہ لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں, صرف باتیں ہوتی ہیں, لاک ڈاؤن نہیں ہے. لاک ڈاؤن مین روڈ, باقی شہر فری ٹاؤن. لاک ڈاؤن کدھر؟ سڑکوں پہ, باقی جگہ فری ٹاؤن, جو کرنا چاہے کرو, ہر چیز کھلی ہوئی ہے. جب ان کو کنٹرول نہیں ہو رہا تو اب ہلکے ہلکے انہی نے فیکٹری, بیکری, ریسٹورانٹ, دکان سب کو کھولنے کی اجازت ہے. لیکن کہتے ہیں نا 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے. آج سے 3 دن پہلے جب وزیر اعظم نے کہا تھا کھول دو تو کہا ہم نہیں کھولیں گے, ہم لاک ڈاؤن کو مزید سخت کریں گے. ارے بھائی, اپنے فیصلوں پہ کم سے کم 10 دن تو قائم رہا کرو, ورنہ مان لو کہ کسی کے پاس تم سے زیادہ بہتر سمجھ بوجھ ہے. جب تم پبلک ریلیشننگ بیٹل ہارتے ہو, جب تم عوام میں اپنی مقبولیت کم ہوتے دیکھتے ہو, تم اپنا سٹینڈ چینج کرتے ہو. ہم آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں, ہم مراد علی شاہ صاحب کو اور ان کے وزراء کو وکٹ کی دونوں طرف نہیں کھیلنے دیں گے, وکٹ کی دونوں طرف نہیں کھیلنے دیں گے. اور میرا وزیر اعظم وہ ہے جو ایک بال سے 2 وکٹیں لیتا ہے, اور وہ یہ بتا چکا ہے کہ کیسے لیتا ہے. دونوں طرف وکٹ کے کس طرح کھیل رہے ہیں. اگر کیسز کم ہو جائے تو ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اس لیے کیسز کم ہو گئے تو واہ سائی وہاں, اور اگر کیسز بڑھ جائے تو کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ نے کوآپریٹ نہیں کیا اس لیے ناکام ہو گئے, تو پھر واہ سائی وہاں. تو بھائی یہ واہ سائی واہ والی جو کہانی ہے, اس جھوٹ کو ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. ہم صرف سچ بولیں گے, صرف سچ بولیں گے اور صرف سچ بولیں گے. حلیم صاحب آپ دیکھیں. تحریک انصاف سندھ کے رہنما کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا صرف سچ بولا جائے گا, جھوٹ نہیں بولیں گے. سندھ میں لاک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا. سندھ کے صدر ہیں, وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے میڈیا ہی وہ
ایک فورم ہے کہ جہاں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کہاں کیا مسئلہ ہے، کیا کیسا مسئلہ ہے. تو آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور آج بھی تشریف لائے. آپ بات یہ ہے کہ ہم ایک بات جو نقوی صاحب نے فرمائی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم نہیں کوئی اختلاف چاہتے سندھ حکومت سے، ہم نہیں کوئی تنقید چاہتے سندھ حکومت پر. آپ ایک قدم آگے بڑھائیے، ہم 20 قدم آگے بڑھائیں گے. آپ اچھا ماحول پیدا کیجئے، ہمیں بھی بہت بڑا برا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہم پر تنقید کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ افراتفری پھیلا کر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کا ریشو تو دنیا سے زیادہ بڑھ گیا، تو بھائی خوف پھیلا کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب نہیں مل پایا. میں میڈیا سے بھی کہتا ہوں براہ کرم اس کا جواب ہمیں ان سے لے کر دے دیں. میرا سوال، اور سائیں اگر آپ سن رہے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ آپ خوف پھیلا کر ڈرا کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پاس جواب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں سندھ میں دنیا سے زیادہ ریشو آ گئی ہے. یہاں کو 2.4 ریشو تھا، دنیا جان میں 6.57 تک چلا گیا. تو پتہ نہیں کیسے کہا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک اور خوف پھیلایا. دیکھیے لوگ، میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ لوگ بیچارے اس وقت جانوں کو جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب لاک ڈاؤن سخت ہے، ہم آپ تو گاڑیوں میں چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، پریس کا کارڈ دکھا کر میں بھی چلا جاؤں گا. بڑی گاڑی والے کو کوئی نہیں روک رہا روڈ کے اوپر، موٹر سائیکل والوں کو ذلیل کیا ہوا ہے. 4,000 لوگ بندے جو بند کیے جا چکے ہیں، 1500 سے زیادہ کیس داخل کیے جا چکے ہیں. پھر آج سے ڈبل سواری کی مصیبت سٹارٹ ہو جائے گی. مطلب ایک بندہ اکیلا موٹر سائیکل پہ نکلتا ہے، اسے پکڑتے ہیں اور کورونا سے مستفید ہونے کے لیے لاک اپ میں کر دیتے ہیں، یا 25 لوگ پہلے سے ہوتے ہیں تھانے میں. یہ کہاں کا یہ لاجک ہے کہ ہزاروں لوگ، آپ نے ایک بندہ نکلا مصیبت میں نکلا، کسی وجہ سے نکلا، روڈ پر گیا، آپ نے پکڑا، سب سے پہلے موبائل میں ڈالا 6 لوگوں کے ساتھ، کورونا شروع، تھانے لے کے گئے 50 لوگ موجود، کورونا شروع، اس کے بعد لاک اپ میں ڈال دیا 20 لوگوں کے ساتھ. تو یہ کون سی آپ نے آئسولیشن کی ہے؟ ہزاروں لوگ بند کیے جا رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے لوگ ہسپتالوں میں، جو مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جی مریض کم آ رہے ہیں، ڈیڈ باڈی زیادہ آ رہی، اس لیے کہ لوگ گھروں سے ہسپتال آنے کے لیے ایمبولینس ہے نہیں، کوئی سرکاری ایمبولینس نہیں ہے. وہ بیچارہ بس پہ آ نہیں سکتا، ٹیکسی چل نہیں رہی، رکشہ چل نہیں رہا، وہ وہیں بیچارے لوگ جو ہیں، اور کون سے دل کے، گردے کے، پھیپھڑے کے، دیگر مریض جو ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں. اور اس کو کہہ دیا، ایک اور خوف پھیلایا گیا کہ تقریباً کو 400 مریض، ایدی صاحب نے کہہ دیا کہ 400 ڈیڈ باڈی شفٹ کی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کورونا سے ملتے جلتے ہیں. ارے وزیر اعلیٰ صاحب اللہ کا نام لیں، یہ ہاتھ جوڑ کے مسکین بن کے معصوم بن کے اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ سے کہتے ہیں دوبارہ سے معاف کریں، ڈر نہ پھیلائیں، جھوٹ نہ بولیں، خوف نہ پھیلائیں. کہتے ہیں کورونا جیسے لگتے ہیں. مرتضی صاحب آپ کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہی کورونا کے ہیں. اس بدلے آپ کوئی بہت بڑا کوئی ایکس رے آئیز ہے، کوئی نوبل انعام لینا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ٹرمپ کی جگہ ریپلیس کر دیا جائے کہ بھائی یہ زبردست، انہوں نے تو 400 لوگوں کو آنکھ سے بتا دیا، مطلب کلپ نکالی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں براڈ ہاسپٹل براڈ ڈیتھ، اور ان کے پھیپھڑے ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں کہ کورونا سے ملتے ہیں. سیمی جمالی نے کہہ دیا کہ کسی کا تو پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا. کوئی اموات اتنی زیادہ کورونا سے نہیں ہو رہی جتنی انہوں نے سندھ میں افراتفری پھیلا کر کی. دوسری جانب احساس ایمرجنسی کیش پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پروگرام. احساس ایمرجنسی کیش، اس کے کارڈ پر کسی کی تصویر نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کی، نہ کسی کی. اور اس کے تحت کیا کچھ مل چکا ہے گزشتہ روز تک. ابھی تک پرسوں میری ایک زبان سلپ ہو گئی، میں نے 29 ارب روپے کی تقسیم کو 29 ارب پاپولیشن کہہ دیا. یہاں تو بڑی بڑی زبانیں سلپ ہوئی ہیں. وہ ان کا چیئرمین کی تو اکثر سلپ ہو جاتا ہے، کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں، اس کی بھی سلپ ہی ہوتی ہے نا. ایک ڈرامہ بنایا میری وہ ویڈیو کو، جیالے اس کے اوپر لگ گئے، کورونا بھول گئے، حلیم عادل شیخ کا رونا شروع کر دیا انہوں نے. اس کے علاوہ بی بی صاحبہ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا، بلاول بھٹو جو کہا تھا ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، اس کو میرا سبھی نے کہا تھا. وہ کہتے ہیں چیئرمین نے کہا تھا میری بیٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو میں کہتا ہوں میری سلپ آف ٹنگ کو، زبان پھسلنے کو ڈرامہ بنایا گیا. ابھی تک
नंबर ऑफ बेनिफिशरीज 9 जो कि 9 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे कल तक 18 अप्रैल तक 9 अप्रैल से 18 अप्रैल मेरे ख्याल 9 दिन के अंदर 44 लाख लोगों को तकरीबन 44 लाख बेनिफिशरीज के अंदर 53 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। हलीम आदिल शेख। सिंध के 15,03,000 बेनिफिशरीज को 18 अरब 44 लाख रुपए तकसीम हो चुके हैं। मुझे सिंधड़ी जा, मुझे सिंध जा, मुझे मायरूं, मुझे भेनरूं उहे जेकियूं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर हुयूं मतलब के जो